السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ضیاء اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل چلے فقیر پر۔ جی دوستو، ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد حسنین فاروق شاہ مجددی صاحب۔ آپ سجادہ نشین ہیں، آستانہ عالیہ چورا شریف پاکستان سے تشریف لائے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ جوک در جوک میں نے پچھلے تقریباً 4 دن آپ کے ساتھ گزارے اور دیکھ رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، راس الخیمہ سے لے کر دبئی، شارجہ اور اب بھی مریدین کی تعداد ہے جوک در جوک جو کہ ان کو ملنے کے لیے، میں نیچے ہوٹل میں جب کھڑا تھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جب آپ کے پاس سامنے موجود ہو تو ان سے بات چیت کرنے کا وقت بھی مل جائے تو یقین کریں یہ بہت بڑی نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کے حبیب کی کرم نوازی۔ پہلے تو بہت نوازش، بہت ذرہ نوازی کہ آپ نے وقت دیا۔ مجھے پتہ ہے آپ کا بہت ہی مصروف دن گزرا اور صبح ماشاءاللہ آپ کی مدینہ شریف روانگی ہے۔ سب سے پہلے تو میں بہت کہنے کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے وقت مانگا محبت سے، اور محبت سے کوئی کچھ بھی مانگے تو اسے دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کچھ باتیں زیادہ میں اس طرح کا کوئی انٹرویو یا اس طرح کی نہیں، بس بیٹھ کر آپ کی صحبت میں بیٹھنا مقصود ہے اور آپ سے چند باتیں، کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں اور کچھ آج کل کی نوجوان نسل کے لیے جس طرح بھی آپ محبت فرمائیں۔ تو بچپن سے آغاز کرتے ہیں کہ جو تصوف یا صوفیاء کرام کے جو آباء و اجداد سے منسلک لوگ ہوتے ہیں ان کا بچپن اور عام آدمی کا بچپن تھوڑا الگ ہوتا ہے اور کافی فرق ہوتا ہے۔ تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، بچپن سے ہی اپنے بزرگوں کی صحبت میسر رہی، اور بالخصوص میرے دادا حضرت حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب اقدس چوراہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور سکول میں کچی کے بعد پکی ہوتی ہے، اب تو کے جی نرسری اور یہ شروع ہوا، کچی پکی میں ہم پڑھے ہیں۔ تو پکی سے میں نے پہلا سفر اپنے دادا کے ساتھ کیا تھا، وہ تبلیغی سفر پہ گئے تھے۔ قرآنی قاعدہ اپنے دادا سے شروع کیا، میرے دادا حافظ قرآن تھے، سبحان اللہ۔ اور پہلے 4 پارے قرآن پاک کے میں نے اپنے دادا کے پاس پڑھے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، ان کی صحبت میں گزرے، دن کو بھی ان کی صحبت میں ہوتا تھا اور رات کو بھی ان کی صحبت میں ہوتا تھا۔ اور میرے دادا وہ شخصیت تھے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دادا کو اس وقت یہ گزارش کی کہ آپ مشائخ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں مسلم لیگ کے لیے، جب میرے دادا کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس دادا کا میں پوتا ہوں اور ان کی صحبت میں بچپن گزرا۔ اب آپ اندازہ کر لیں وہ بچپن کیسا ہوگا۔ ماشاءاللہ، یعنی اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں اولیاء کرام جس طرح حضرت پیر میر علی شاہ گورڈا شریف اور علی پور سیدہ شریف حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح آپ کے دادا جان کا بھی اتنا ہی اس میں عمل دخل ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کے پاس تشریف لے کر بنارس سنی کانفرنس سے لے کے پشاور مسلم لیگ کے جلسوں تک میرے دادا حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے بڑے نانا، میرے نانا کے بھائی حضرت پیر سید محمد معصوم بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ضلع مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، کیمل پور اس وقت کہا جاتا تھا، تو سردار عبدالرب نشتر مرحوم، میاں عبدالباری مرحوم، میاں افتخار الدین مرحوم، یہ اس کیلیبر کے لوگ تھے۔ عام آدمی دینی ماحول کی طرف آتا ہے، لیکن جن کا گھرانہ ہی نسل در نسل چلتا ہو، تو وہ کب آپ کو احساس ہوا کہ ہاں مجھے کسی اہم کام کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے چن لیا ہے؟ اس کا بچپن سے ہی احساس تھا، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی گیم کھیلنا تو درکنار، مجھے کھیلنا آتی ہی نہیں، میں یہی ایکچولی پوچھنا چاہتا نہیں کھیلنا آتی، جی۔
بچپن میں کوئی کھیل بھی نہیں کھیلا، زیادہ اپنے دادا کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، ان کے ساتھ ہی باتیں کرتا تھا، اور کھیلتا بھی انہی کے ساتھ ہی تھا. سبحان بس بچپن سارا ان کے ساتھ گزرا ہے، تقریباً 4تھی کلاس تک اپنے نانا کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ. یعنی تربیت اسکول جانے سے پہلے جو ایک گود میں کی جاتی ہے، وہ میرے دادا نے کی. جو ایک عشق رسول گھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے. میرے دادا شاعر تھے، سبحان اللہ. اور میں رات کو ان کے پاس سوتا تھا تو وہ رات کو اٹھ اٹھ کے نعت لکھ رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. کبھی آدھی رات کو بتی بال کے جلا کے، کبھی 1 بجے، تو پھر سوتے تھے، پھر جاگتے تھے، پھر سوتے تھے. ساری رات یہ معمول رہتا تھا. کیا ایک شعر آیا یار نعت کا، وہ لکھ لیے. سبحان اللہ. تو اس وقت تو انٹرنیٹ کا تو دور تھا. انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تو بچپن سے ہی ذکر رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ خود لکھتے تھے، مجھ سے پڑھواتے تھے. میں چھوٹا سا تھا، ان کو پڑھ کے سناتا تھا. بیان میں نے سکول میں کیا، وہ پہلی دفعہ میرے وسلم. سب دادا سے پہلا میں وہی پوچھنا چاہتا پکی میں پڑھتا تھا، اچھا ماشاء اللہ. اور سچائی کے موضوع پہ. اس وقت مڈل سکول تھا ہمارا چورا شریف میں، اور اس میں مڈل سکولوں کے درمیان تقریری مقابلہ تھا. 8ویں تک کے بچے اس میں موجود تھے، اور میں پکی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میرے دادا نے مجھے وہ تقریر لکھ کے دی سچائی کے موضوع پہ، وہ میں نے کی، اور اس مقابلے میں میں نے 2ری پوزیشن حاصل کی. ماشاء اللہ. پکی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور 8ویں تک کے لوگوں میں نے 2ری پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد الحمدللہ پھر جب بھی گیا پھر پہلی پوزیشن لے کے آیا. سکول، کالج، یونیورسٹی، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، پھر کہیں بھی 2ری پوزیشن نہیں لی. ماشاء اللہ. تو یہ تو بچپن کا سفر تھا، جو کہ الحمدللہ ہمارے دوست احباب جو جاننے والے تھے، جو ابھی تک آپ کی اس شخصیت کے اس پہلو سے ابھی تک واقف نہیں تھے، الحمدللہ وہ آپ نے بتایا. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا دور چلتا رہا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی، جس طرح کہ اس میں بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر جس طرح اس وقت ایک یلغار ہے اور جو کچھ چل رہا ہے، آج کی نوجوان نسل کون سا ایسا وہ ویپن ہے، یا کون سی اسلام کے، جس طرح کون سا اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس کو مکمل طور پر اپنا لیا جائے تو باقی تمام یہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، جو کہ لغویات ہیں. اور نماز کو اگر صدقے دل سے اپنا لیا جائے، خشوع اور خضوع اور خضوع کے ساتھ، تو بہت ساری لغویات سے بچ جاتا ہے. انسان بچ جاتا ہے. سب سے بڑا ہتھیار نماز ہے، اور اس کی عادت بچپن سے ہی پڑھی بچوں کو ڈالی جائے. اور اگر اس کا ایک سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو تو اسے محبت سے نماز کی تلقین کرو، اسے اٹھاؤ، جگاؤ، ساتھ لے جاؤ، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر اس پہ سختی کرو. یعنی کہ رحمتوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے لیے سختی اولاد پہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی ایج کا کون سا سال تھا، آپ کی عمر کا وہ کون سا مبارک سال تھا جب پہلی دفعہ حرم شریف کی حاضری ہوئی اور سب سے پہلی نظر جب آپ کی کعبہ شریف پر پڑی تو کیا مانگا؟ 2002 میں پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی، جس دن پاکستان میں وزیر اعظم جمالی صاحب نے علف اٹھایا، اس سے اگلے دن میں پہلی دفعہ حاضر ہوا. اور اس کے بعد الحمدللہ سال میں 2 3 حاضریاں بھی ہو جاتی ہیں. ایک تو حضور لازمی مہربانی فرماتے ہیں. کیفیات کیا تھی جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی؟ بس میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو جو کچھ مانگا جائے مالک عطا کرتا ہے. تو میری جب پہلی نظر پڑی تو میں نے نہ کسی ایک کے لیے مانگا اور نہ کچھ ایک مانگا. میں نے اتنا مانگا کہ یا اللہ جو اس سے پہلے میں نے مانگا ہے وہ، اور جو اس کے بعد مانگوں گا وہ سارا کچھ تو مجھے عطا کر. احسن دعا. سبحان اللہ. یہ دعا مانگی تھی. اس کے بعد مدینہ شریف حاضری ہوئی. مدینہ شریف میں تو سب سے پہلے جب گنبد خضرا شریف پر نظر پڑی تو کیا کیفیات تھی؟ وہ ظہوری صاحب کے اشعار زبان پہ تھے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے،
اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. رات کا پچھلا پہر تھا اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، غالباً 27واں روزہ تھا. تو جب میری حاضری تراویح ہو چکی تھی، اس وقت یہ کناتیں وغیرہ نہیں لگاتے تھے اور یہ بندشیں نہیں ہوتی تھیں. تو میں حرم شریف میں داخل ہوا باب مجیدی کی طرف سے. تو وہاں چھتریوں میں میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اور ہمارے سلسلے کے خلفاء میں سے بھی ہیں، خواجہ محبوب الہی صاحب. ان سے میری ملاقات ہوئی اور پھر میں آگے ریاض الجنہ میں چلا گیا. وہیں پہ نماز ادا کی، تراویح ادا کر کے تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری. سلام کے لیے مواجہ شریف حاضری ہوئی. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، ان کی زندگیوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تو تعلیمات، جی اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے جو توسل اور حضور سے جو جڑ جانا، ایک تو ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جیسا کہ تمام مسلمان کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی ذاتی تعلق، وہ کتنا ضروری ہے آج کل زندگی میں، اور وہ کیا کیا کام زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے فائدہ مند وہ ہو سکتا ہے؟ وہ تعلق ہی ضروری ہے. اصل جتنا ضروری ہے نہیں، وہ تعلق ہی ضروری ہے. سبحان اللہ، اور جس کو وہ تعلق نصیب ہو گیا وہ بڑے نصیب والا ہوتا ہے. ضروری کا اور تعلق نصیب کیسے ہوتا ہے کہ جب کسی کی زیادہ بات کی جائے، اللہ. کسی سے تعلق بنانا ہو تو اس کی زیادہ بات کی جاتی ہے، بات پہ بات اس تعلق دار کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بات کہیں اور کی، وہ بندہ اپنے دوست کی بات کرتا ہے، اللہ. اپنے محبوب کی بات کرتا ہے. تو آپ جتنی زیادہ بات کریں گے آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا جائے گا. حضور کی باتیں، حضور کی احادیث، حضور کے میں شمائل ڈسکا سے سیالکوٹ جا رہا تھا ایک بارات کے ساتھ. تو وہاں ایک بہت محل نما کوٹھی تھی، اور باہر بہت بڑا کاداور بورڈ لگا ہوا تھا، لکھا تھا سکون کہیں نہیں. تو میں نے ایک سنگی کو بھیجا، میں نے کہا اسے پیغام دینا کہ تم سکون ان محلات میں تلاش کرتے ہو، یہاں سکون نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ نہ کہنا سکون کہیں نہیں، کفر ہے، کلمہ کفریہ ہے. آؤ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں سکون تلاش کرو. اللہ بذکر اللہ. یہ ذکر میں سکون ہے. اور یقین مانے بڑی سے بڑی کوئی پریشانی کے لمحات بھی ہونا تو ہم حضور کی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی باضابطہ محفل بھی نہ ہو تو گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. ذکر رسول میں سکون ہی سکون. حضور کے ذکر کو گنگنانے میں بھی سکون ملتا ہے، سرور بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ کسی کا زیادہ ذکر کرے تو لازمی وہ خصائل، وہ فضائل، وہ محاسن جو بندہ بیان کرتا ہے ان کو اپنانے پہ بھی دل کرتا ہے. حقیقت. اور ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ اپنا لے تو پھر بگڑے بخت سمر جایا کرتے ہیں. بے شک. رونا آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے. کس بات پہ زیادہ روتے؟ اگر یہ سیاسی بیان نہ سمجھا جائے جی. تو روتا میں صرف نعت سن کے ہوں. یہ سیاسی ہے ہی نہیں بیان، یہ تو کوئی روتا میں صرف سمجھنا تو بہت نعت دور کی بات ہے. نعت سن کے ہوں. نعت. یا اپنے احباب محبت جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کی یاد میں بھی کبھی رونا آتا ہے، اور اکثر آ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی تھوڑی برادری ہوتی ہے. ہماری برادری بڑی ہے کیونکہ جتنے بھی محبت والے ہیں وہ سارے ہماری برادری ہیں، اور ہر آئے دن کہیں نہ کہیں سے کوئی غم کی خبر ضرور آتی ہے. تو تصوف والے فرماتے ہیں نا کہ اہل ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ جب ضرب اللہ کے ذکر کی پڑتی ہے تو وہ آنسو نکل آتے ہیں، چھلک جاتے ہیں آنکھیں. ایسے ہی چہرہ شناسی کو فن ہے، پہچان لیتے ہیں کسی کو سامنے دیکھ کر کہ یہ انسان. الحمدللہ میرے ماموں مرحوم جن کی مجھے گڑتی بھی تھی فرماتے تھے کہ تجھے چہرہ شناسی کا اللہ نے مجھ سے زیادہ فن عطا فرمایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آج تک صدقہ حضور کے نالین کا 2 یا 3 بندوں کے چہرہ پہچاننے میں شاید مجھے غلطی ہوئی ہوگی، وگرنہ جس بندے کے بارے میں جو رائے میں اخذ کرتا ہوں 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 10 سال بعد وہ ویسا ہی نکلتا ہے. پسندیدہ کتاب قرآن کریم تو افضل الکتاب، وہ تو سب سے
اس کے علاوہ کو پسندیدہ کتاب جو آپ کو بہت پسند ہو اور جو اکثر آپ ضیاء النبی شریف ضیاء النبی شریف؟ میرے بھی استاد ہیں، میرے والد گرامی کے بھی استاد ہیں ضیاء الامت پیر کرم شاہ پسندیدہ صاحب۔ شعر؟ اسی بوہا مول نہ چھڈاں گے اللہ اکبر۔ جد تیک نظارہ نہیں ہونا، بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت اور پسارا نہیں ہونا۔ یہ میرے دادا حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب کا پنجابی نعتیہ کلام میں سے یہ شعر ہے۔ اس میں وہ سید منظور الکنین صاحب بڑی محبت سے انہوں نے پڑھا سے ہے پڑھا۔ اور ان کے تمام شاگرد بھی پڑھتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ میرے کمپوز بھی انہوں نے ہی کیا، انہوں نے اور کیا، بڑی محبت سے انہوں نے بڑی پڑھا۔ محبت سے۔ ٹھیک ہے، کھانے میں کیا کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں گوشت زیادہ پسند کرتا ہوں، صحیح۔ سبزی بھی ہو تو گوشت والی پسند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزیاں ہیں، جیسے لوکی شریف ہے اور زیتون وغیرہ، جتنے آقا کریم لیکن گوشت ان میں ضرور ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بھی جی، پسند تھا، گوشت ضرور ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ تکبر تکبر نہیں ہونا چاہیے بندے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی چادر ہے۔ میرے دادا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں بن کر۔ اللہ، عجز، انکسار اور تواضع، جتنا جھکو اتنا پھل لگے۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں آج اکثر مشائخ اپنے گھر میں اپنے لیے بڑی سی کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، صوفیاء نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی منفرد مقام اپنے گھر بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی کے بیٹے کے لیے اپنی چادر بچھا دی تھی، اس پہ اس کو بٹھایا تھا۔ یعنی کہ گھر آئے مہمان کی تکریم اور تعظیم، یہ سنت رسول ہے، اور اکثر لوگ آج دیکھا ہے کہ اس سنت سے محروم ہیں۔ تکبر علم کا، نسب کا، کسی بھی چیز کا، تقوی کا، میں آ جانا، مال کا نہیں، تکبر نہیں ہے۔ جتنا اپنے آپ کو جھکاتے جاؤ گے، اللہ کے نزدیک بھی مقام ملتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے دلوں میں بھی آپ کی محبت بیٹھتی ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت تب بھی بیٹھتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام بنے، مرتبہ بنے۔ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہ ایک دوست میں کون کون سی کوالٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کہا جائے کہ ہاں یہ اچھا دوست ہے؟ دوست کی کوالٹی میں تو ایک ہی کہتا ہوں کہ دوست وہ ہو جو آپ سے کچھ بچا کے نہ رکھے، چھپائے نا۔ کچھ بھی چھپائے نہیں، اور آپ کی زندگی اس کے سامنے کھلی کتاب ہو، آپ کے دوست کی زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہو۔ دوست وہ ہو جس سے آپ اپنے دل کا، اندر کا دکھ، درد، خوشی، ہر چیز شیئر کر سکیں۔ اگر آپ کسی سے یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنا وقت نہ ضائع کریں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ دوست نہیں ہو سکتا، اور راز کو راز رکھے۔ راز کو راز رکھیں۔ بالکل ایسا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ڈراتی ہے؟ ڈر تو آتا ہے کبھی کبھی، کسی نہ کسی چیز سے بندہ ڈرتا ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ ڈر لگتا ہے، جس سے ڈر لگتا ہو؟ ڈر اسی چیز سے لگتا ہے جس سے ڈرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم روتے رہے، اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے۔ یہ آج کل نعت خان میں آسانیاں دکھاتے ہیں نا کہ بخشیا جانا ہے تو گل بن جانی ہے تو اینج ہو جانا ہے۔ بات تو بننی ہے، شافع محشر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک۔ لیکن یہ عشق اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ عشق نہیں اتنا آسان، یہ سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس میں ماریں کھانی پڑتی ہیں، اس میں گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس پہ گردنوں پہ اوجریاں ڈلوانا پڑتی ہیں، اس میں گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، اس میں اولاد قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں مال قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری قربانیاں دے کے تو پھر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایک ہے تو سمجھوں گا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارے یہ ڈر ہے، اللہ سے، ڈر اللہ کا ہے، باقی الحمدللہ۔ یعنی اس کو اس طرح میں تھوڑا سا اور اس کو کھول لیتا ہوں، خوف نہیں ہے،
یعنی کہ جیسے سانپ سے خوف ہوتا ہے، ڈر اس کے روٹ جانے کا، اس کے روٹ جانے. لاڈ سے کہ یا اللہ باقی ہم سے روٹ نہ جانا، میں ہمیشہ ناراض نہ ہو. خطرات سے کھیلنے کا عادی ہوں، اور یہی سوچ ہے. میں اپنے سنگیوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، اس لیے کسی احتیاط کی، کسی حفاظتی اقدام کی، حفاظتی دستے کی ضرورت نہیں. بس اتنی احتیاط کرو کہ اٹھتا گوڈا بنو تو پھر اللہ تے توکل کرو، اس تو اگے نہیں جانا. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو عام آدمی آج کل، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح فی زمانہ اللہ کے ولی کی پہچان، کہ کون کون سی ایسی وہ خصوصیات دیکھے تو وہ جم کے بیٹھ جائے کہ ہاں یہ ایک عارف باللہ اور یہ صوفی کامل باصفا میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھے یہاں سر جھکانا چاہیے. اور سوری، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ایڈ کر لیجئے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظر آئیں تو وہ وہاں سے دور ہو جائے. میں نے حضرت سلطان باہو کا اکثر ایک شعر لوگوں کو سناتے سنا ہے کہ مرشد دا دیدار ہے باہو لکھ کروڑاں جاؤں. میں اکثر ان پڑھنے والوں کو کہتا ہوں کہ حضرت باہو کا یہ کلام کیوں نہیں پڑھتے کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. حقیقت آپ پہلے دیکھیں کہ جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں وہ صاحب شریعت ہے، حقیقت اس کا ظاہر اللہ اور اس کے محبوب کے احکام کے سے کتنی مماثلت رکھتا ہے. اگر اس کا ظاہر ٹھیک ہے تو آپ کا اس کے باطن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. باطن بندے کا اور اللہ کا معاملہ اللہ کا ہے، مان، حقیقت وہ خالق کا اور مخلوق کا معاملہ ہے. بندے کا بندے کے ساتھ ظاہر کا معاملہ ہے، اور ظاہر اگر خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے اور علم دین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، وہ کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، سانو عرش مولا دی دس پا کے آپو بت خانے جا بڑھیا ہے. تو یہ ولی کی پہچان تو میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ کے پاس گاڑی چھوٹی ہے بڑی رکھے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آج کل جنی وڈی گڈی اوڈا وڈا پیر. آج کل معیار جس کے ساتھ جلوس زیادہ ہے، ہجوم زیادہ ہے، مریدین کی تعداد بندوقوں والے زیادہ، یہ معیار بن گیا ہے. پھولوں میں تولا جا رہا ہے، پھولوں میں لادا جا رہا ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ وہ راہ حق کا متلاشی اگر راہ حق پہ چلنے کے لیے اپنا راہبر تلاش کرتے ہیں، وہ یہ دیکھے کہ یہ کتنا راہ حق پہ ہے، یہ اللہ کی تلاش میں خود کتنا خود کتنا غرق ہے. خود کتنا ہے. اس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا ہوا ہے یا اپنا نگاہ مخلوق کی جیب پہ رکھی ہوئی ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے. متوکل ہونا چاہیے، توکل پہ زندگی گزارنی چاہیے بندے کو. جو میرے استاد تھے، میں سب سے زیادہ اپنے بزرگوں کے بعد، اپنے خاندان کے بعد اگر کسی شخصیت سے متاثر ہوں تو وہ میرے استاد ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اور ان کے بعد میں ان کے خلیفہ تھے قبلہ پیر مختار احمد ضیاء صاحب، جو براہ راست میرے استاد ہیں. ان سے میں متاثر ہوں. کیوں؟ میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ایک ہاتھ سے ان کو سلام دیا تھا، اور جب میری ان کی زندگی میں آخری ملاقات ہوئی تو وہ گلی میں میرے پاؤں پکڑ کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے آپ ایسے نہ کیا کریں، آپ آل رسول ہیں. تو میں نے کہا جی میں وہ حسنین فاروق ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا. یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ 7 سال کے آپ کے روز و شب دیکھ کے میں آپ کے پاؤں اس قابل سمجھتا ہوں کہ ان کو پکڑا جائے، ان جوتیوں کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ان کو اٹھایا جائے. نہ ان کے پاس بڑی گاڑی تھی، نہ ان کے پاس کوئی خادموں کا ہجوم تھا. ٹوٹی کینچی چپل میں اور ایک سادہ سے کرتا شلوار میں، پرانے سے یاما موٹر سائیکل پہ وہ پورا اسلام آباد اکیلے گھوم آتے تھے. اللہ اکبر. اور اتنا بڑا ادارہ چلا کے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. اور یہ اپنے گھر سے بھی میرے دادا حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب بہت بڑے صاحب جائیداد کرانا ہمارا، یہ ہم صرف پیر نہیں ہیں، زمیندار بھی ہیں. جی. اس کے باوجود جب میرے دادا کا وصال ہوا تو 86 روپے آپ کا بینک بیلنس تھا اور 10,000 روپے آپ کی جیب میں، آپ کی نعتیہ کتاب طلع البدر کی طباعت کے لیے وہ آپ کی جیب میں تھا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. مخلوق خدا کے لیے.
میرے بڑے نانا حضرت پیر سید معصوم بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم جن کے پاس آتے رہے، سردار عبدالرب نشتر میں نے ان کی زیارت کی ہے، وہ تصویر چلتے رہے، available جی ہے نیٹ پر، جی بالکل بالکل ہے۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو کل 4,000 روپے ان کی میراث تھی۔ اتنے بڑے پیر کی وراثت 4,000 نکلنا، تو ہم متوکل لوگوں کی اولاد ہیں۔ دعا کیا کر سکتی ہے زندگی میں؟ دعا کا دعا تو بگڑے بخت سنوارتی ہے، مقدر بدلتی ہے، اجڑے نصیب آباد کرتی ہے۔ دعا تو زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ سٹرگل میں رہتے ہیں، جو لوگ مشکلات میں گر جاتے ہیں، ان کا واحد ذریعہ دعا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور گڑ گڑا کر تب تک مانگا جائے، جو میں ہمیشہ بالکل کہ جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو جائے، بے شک کہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ بالکل وہ دیتا ہے الحمدللہ، اور وہی دیتا ہے، اس میں کوئی لا شک نہیں۔ تقنطوا من رحمت من رحمت، وہی دیتا ہے۔ اور صدقہ اپنے حبیب کے توسل سے مانگو، رسول اللہ کے توسل سے مانگو تو وہ دیتا رہتا ہے۔ مدینہ شریف میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو عصر کے بعد مواجہ شریف حاضری دیتا ہوں۔ تو ایک دن اعجاز الحق صاحب، ضیاء الحق شہید کے بیٹے، مجھے کہنے لگے پیر صاحب میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ روز عصر کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں اور ادھر سے نکلتے ہیں اس دروازے سے، اور پھر آدھے پونے گھنٹے بعد آپ کدھر جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں مواجہ شریف حاضری کے لیے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں ادھر سے ہی کیوں جا کے؟ میں نے کہا وہ باب ابو بکر صدیق ہے، اس سے نکلتا ہوں اپنے شیخ کا وسیلہ لے کے، سبحان اللہ۔ اور پھر عصر کے بعد اس لیے حاضری دیتا ہوں، میں نے پڑھا تھا کہ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے فرماتے تھے باہر دیکھو کوئی سوالی تو نہیں ہے، تو گویا عصر کے بعد دریائے رحمت جوش پہ ہوتا ہے، اس لیے یہ وقت مختص کیا ہے، بار بار آنے کی ہمت نہیں ہے۔ غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک آتا تو یہ تو بشری تک آتا ہے، سب کو آتا بھی ہے، اور بعد میں اس پہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہی آ گیا ہے، احساس ہو جاتا ہے جلدی یہ آیا ہے، یہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل، یہ سوال آپ کے لیے تو میں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جی علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ اس زمانے میں کتنا اس پر عمل کیا جائے اور کتنا ایک انسان کو اس پر چلتے رہنا چاہیے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ پہلے تو مرد مومن تلاش کرنا ضروری ہے نا۔ مرد مومن بندہ اس زمانے میں کہاں تلاش کرے؟ اللہ اکبر۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کے در جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اللہ اکبر۔ مرد مومن بھی بڑی بڑی مسندوں پہ جو لوگ فائز ہیں وہ بھی امریکہ اور ان جیسوں کی آشیرواد کے لیے متمنی رہتے ہیں، متلاشی رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ سٹرگل کرے کہ مرد مومن تلاش کرے، اور جب مرد مومن مل جائے تو پھر ایک سید فقیر محمد نے 2 جماعت علی شاہ علی پور شریف میں نہیں بنائے، آئے ہائے ہائے، ایک امیر ملت، ایک شاہ لائسانی۔ ایسا ہی ایک سید فقیر محمد کے دم سے پنڈی میں حافظ عبد الکریم نہیں پیدا ہوئے۔ ہاں، یہ نگاہوں سے تقدیریں بدلتی ہیں، ایسا ہی، نگاہوں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ ایک لمحہ ہوتا ہے جو مقدر بدل دیتا ہے، اور مرد مومن کی نگاہ مقدر سوار دیا کرتی ہے۔ گھر کی تربیت میں کون سی ایسی ماں باپ کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ جو ایٹومیٹکلی ان کے بچوں میں جب وہ 7 سال کے یا 4 سال کے جب وہ اسکول جانے کے لیے، کیونکہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسکول یونیورسٹی وہ تربیت نہیں کر سکتی، وہ پڑھا سکتی ہیں، تو تربیت کا عمل میں کون سی ایسی چیزیں ادب کے حوالے سے شامل کی جائیں کہ جو بچے میں ساری زندگی وہ ایک گھٹی میں آ جائے اور وہ دوبارہ سے وہ غلط؟ سب سے پہلے موجودہ ہمارا جو پاکستان میں معاشرہ چل رہا ہے نا، اس تربیت کے لیے سب سے ضروری اپنے گھر میں اپنے بچوں سے ٹیلی ویژن کو دور کرنا ہے۔ ٹیلی ویژن سے وہ دور ہو جائیں گے۔ لیکن قبلہ سوری، آج کل کا جو دور ہے وہ تو پھر پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے، مطلب وہ حساب کی کتاب؟ نہیں، پڑھنا کیوں چھوڑیں گے؟ جی، یا تو ہمارے حکمران اس اہل ہوں، ہمیں وہ معلومات میڈیا پہ وہ چیزیں ملیں کہ جو ہماری اولاد کو
संवारने के लिए हों, या वो चैनल प्रोवाइड कर दिए जाए। वो चैनल प्रोवाइड कर। अब मासूम बच्चा होता है और वो भी वो टीवी पे वो कहानियाँ फलां फलां के साथ भाग रहा है, फलां फलां के साथ भाग रही है, ये जब वो सीखेगा तो उसने क्या तरबियत ले, वालिदैन क्या कर लेंगे, कितनी तरफ। एक बाप ने जब बच्चों के लिए उनका नानो नफ़का का भी इंतज़ाम करना होता है, उनकी रोटी रोज़ी भी कमाना होती है, वो कितना वक्त देगा, थका आ रहा जब घर आएगा, अपने बच्चों को कितना वक्त दे लेगा। जिस माँ ने उनके कपड़े भी धोने हैं, उनको नहलाना भी है, उनके लिए खाना भी पकाना है, उनको खिलाना भी है, अपनी सास ससुर की भी खिदमत करिए, वो माँ उनको कितना वक्त दे लेगी तरबियत के लिए। तो ऐसी चीज़ें हमारी हुकूमत भी हमारे साथ तामन करे और कुछ वालिदैन भी कड़ी नज़र रखें अपनी औलादों पे, उनको वो इखलाक सिखाया जाए। उम्र का जो गैप है वो ना डालें, उनको अपना दोस्त बना के रखें ताकि वो बाहर दोस्तियां तलाश करने की बजाय अपने घर वाली दोस्ती पे इक्तफा करे, तो काफ़ी सारे मसाइल से वो बच जाएंगे और बहुत सारी तरबियतों में जो कमी वाक़ई होती है वो उससे बच जाएंगे, अच्छी तरबियत हो जाएगी। चले फ़कीर चैनल के लिए क्या कहेंगे? चले फ़कीर चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे चलता रहे इंशाअल्लाह। चलता रहे, और फ़कीर चलते ही रहते हैं, फ़कीर कभी रुकते नहीं, इसीलिए इसका नाम चले फ़कीर। चले फ़कीर, रुकते नहीं हैं। आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है, आपने मुझे अप्रोच किया, दीगर सूफिया से, फ़ुकरा से, मुझे तो सूफ़ी का दावा नहीं है, तो आप रब्ता करते हैं। इस तरह अच्छी बातें अगर आपके ज़रिए अल्लाह की मखलूक तक पहुँचती रहें तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की काया पलट सकती है। मैंने अपने हालात बयान किए, कुछ और आप भी करेंगे और भी करेंगे, तो जब नौजवान या कोई बच्चा सुनेगा तो उसे भी जुस्तजू पैदा होगी, शौक़ पैदा होगा, तो वो भी अपने यानी कि तरबियत के लिए भी ये आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। क़िबला, बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त दिया, और इस फ़कीर नाचीज़ को मैं यकीन करें मैं अपने एहसासात पर इस वक्त काबू नहीं पा सकता कि कितनी बड़ी सआदत की बात है कि मैं हमेशा समझता हूँ कि हम सैयदों के ग़ुलाम हैं, और जब किसी सैयद की संगत नसीब हो जाए तो ये मुझे हमेशा एहसास रहता है ऐसा कि हम तो वो 1400, 1500, 1600 जो 1400-1500 साल का जो गैप है जो उस ज़माने में, तो ये सैयदों की निस्बत है कि हमें जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ भी नसीब होता है, और आप ही के घराने, सैयदों ही के घराने और आपकी ग़ुलामी करके ही बंदा जो मेरे नज़दीक है वो उन तक पहुँच सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा इस फ़कीर को। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला शाह जी ने हमें वक्त दिया, और बहुत सी ऐसी बातें आज आपके सामने आईं कि जो अभी तक आपके सामने नहीं आई थी। जाने से पहले मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगा, मियाँ साहब का शेर है, पहले ही रह गया कोई कोई परे प्याले वाला। यकीन करें, दुकानें मौजूद हैं, फैज़ मौजूद है, आपको सिर्फ़ ढूंढने की ज़रूरत है, और ढूंढना भी नहीं पड़ता। क़िबला शाह जी जैसे चिराग इतने जल रहे हैं, आप इन चिरागों से लौ लगाइए और ख़ुद को भी संवारिए और अपने बातन को भी संवारिए। ये ऐसे लोग हैं जो फैज़ बांट रहे हैं, मौजूद हैं आपको देने के लिए। सिर्फ़ एक बात याद रखें कि हमेशा एक प्यासा ही कुएं के पास आता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं गया। हम प्यासे हैं, हमें खुद चल कर कुएं के पास आना चाहिए। ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ बांटने के लिए हमेशा वही फैज़ आपको देने के लिए हर लम्हा हर वक्त तैयार हैं। सिर्फ़ आपको थोड़ी सी तगोदो और हिम्मत करके, कोशिश करके, खुलूसे दिल के साथ इन तक पहुँचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत जल्द हाजिर होगा एक और वीडियो लेकर। नीचे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आज का ये खूबसूरत वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत जल्द हाजिर होगा, इस फ़कीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।